دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہو تو شام تک 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن بڑی برکت والا ہے، اس کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج جو شخص بھی اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، دولت شہرت، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہے، جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے، آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو بھی مانگو گے، آپ جتنا بھی مانگو گے، آپ جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نواز دے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹے ہوئے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا، تمام معاملات کا حل ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، جوان بیٹوں کی من پسند نوکری لگ جائے گی اور آپ کے گھر میں رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ ہر رشتہ دار آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایسا کیا کرتے ہو جو راتوں رات امیر ہو گئے، آپ کے ہر مسئلے حل ہو گئے، رکے ہوئے کام پورے ہو گئے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ آج آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کو جاگتی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ جب آپ اس عمل کے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا مجرب عمل بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ عمل آج دکھیارے بہن بھائیوں کو بتایا، الحمدللہ انہیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب ترین عمل آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، غریبی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کریم کی ذات 70 گنا زیادہ دے گی، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، کیونکہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کا دن بھی ہے۔ آج کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے، شام کو مانگتا ہے تو ہر حاجت صبح تک اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھولنے والی یہ خاص تسبیح ہے۔ راتوں رات امیر و کبیر اگر آپ لوگ ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج موقع ہے، رب کریم سے مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو وہ رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دوستوں، جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی اگر آپ کی قسمت کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آج یہ عمل کرتے ساتھ ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔
ہوگا۔ اللہ والوں، وہ بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسائل ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ پورا سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بے بسی میں گزار چکا ہے، بے حد محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ایک بار آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ عورت جس کا نام لے کر ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھے گی، رب کی ذات اس کے مقدر کے ستارے کو چمکا دیں گے۔ اگر آپ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ رب العالمین آپ کے معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہماری مومن ہونے کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اللہ والوں، یوں تو آپ لوگ روزانہ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو عروج ترقی تک لے جانے کے لیے طرح طرح کی آفرز بھی نکالتے ہیں، پھر بھی کامیابی نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کامیاب نہیں ہوتا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے، کامیابی رب کی طرف سے ہوتی ہے، اور جس کام میں رب کی رضا شامل ہو جائے وہ کام کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب بھی کسی کام کی شروعات کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو، برکت پڑ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ بسم اللہ کا تحفہ بھی اللہ رب العالمین نے ہی ہمارے لیے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی۔ اب بہت سارے ایسے بندے ہیں جو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بھی شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات دی گئی ہیں، لیکن بات یہ ہے ہماری دین سے دوری ہمیں ناکامیاب بنا کر ہی چھوڑے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے معاملات کو بہتر کروا لو۔ معاملات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ رستہ سیدھا سا ہے، اللہ رب العالمین۔ جو اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا اور تفرقے میں نہیں پڑے گا، تفرقے بازی نہیں کرے گا، کامیابی اس کو ملے گی، اور کامیابی اس بندے کو ہی ملے گی جو بندہ اپنے اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ کرے گا۔ اللہ والوں، 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ آج ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا کہو تو ہمارے منہ ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، جسے اللہ جانے کیا کام بول دیا گیا ہے جو کام ہو نہیں سکتا۔ بات یہ ہے، نماز تو مومن پر فرض ہے، نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نماز اپنے آپ لوگ زندگی میں شامل کریں، نماز کے اندر آپ لوگ اتر جائیں، اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد تلاش کریں۔ وہ رب ضرور آپ کی مدد کرے گا، کیوں مدد نہیں کرے گا؟ اللہ والوں، وہ تو اپنے ہر بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، رب کی محبت کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ اور آج ویسے بھی آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، اور بدھ کا دن ہے، بدھ بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ جو 22 تاریخ والا بدھ ہے، جو جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے جو آج آپ کو بدھ کے دن کی شکل میں ملی ہے؟ تو اللہ والوں، آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور آپ کی سنے گا۔ بات یہ ہے، وسیلہ اہل بیت کا پیش کریں، نبی پاک کا وسیلہ پیش کریں۔ یہ وہ وسیلے ہیں جو مضبوط ہیں، جو ہمارے لیے چٹان کا کام کرتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے نا کہ ہم لوگ انہی وسیلوں سے، انہی جلیلوں سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ والوں، اب آپ لوگ ذرا دھیان سے اور توجہ سے، اول تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو بالکل بھی بھگا بھگا کر نہیں دیکھنا۔ اگر بھگا بھگا کے دیکھا تو یقین کرو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب وظیفہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کامیابی ہم لوگوں کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ سب لوگوں نے اس دعا میں شمولیت بھی ضرور رکھنی ہے۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج 22 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وظیفے کی طرف چلیں گے۔ تمام بہنوں سے، تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ادب کے دائرے میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، صحابہ کرام کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں میرے مولا مٹا دے، ہماری پریشانیوں کو ہماری آسانیوں سے تبدیل فرما دے، میرے مولا ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حرام کے رزق کو حلال سے پاک کر دے، میرے مولا ہم سب کو نیک اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، ایک بیوی کا اچھا شوہر بنا دے، میرے مولا ہمارے اخلاق کو اس طرح سے بلند فرما دے کہ ہماری زبان سے کوئی ہمارا مسلمان بھائی نہ ہماری والدہ کبھی بھی ہماری زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میرے مولا ہم سب کو اپنی محتاجگی عطا فرما، مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما لے، میرے مولا ہمارے رزق میں خوب برکت وسعتیں پیدا فرما، ہمیں بھی کامیاب کر، ہماری آل و اولاد اور نسلوں کو بھی کامیاب کر دے، میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتا ہے، میرے مولا ہمارے بہترین رشتے کروا دے، ان کی بیٹیوں کی بہترین جگہوں پر رشتے کروا دے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں میرے مولا ان کو اپنے سسرال میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جو سسرال والے ہیں ان کا رویہ اگر ان کے حق میں خراب ہے تو میرے مولا ان کے حق میں بہتر رویہ عطا فرما دے، اور جو میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے مالی معاملات میں میرے مولا غیب سے مدد فرما، میرے مولا بالخصوص ہم سب کو حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، جس طریقے سے آخری وقت کے ایام جو ہیں وہ اہل بیت کے ہیں، امام مہدی الزمان ظاہر ہوں گے، میرے مولا ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے راستوں پر چلنے والا بنا دے، میرے مولا اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص ملک شام کی مدد فرما، بہت زیادہ وہاں پر قتل و غارت ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ بھی نہیں چل رہا، نیوز چینل والے تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، میرے مولا ان پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کے ایمان کو اخلاق کو خوب بلند عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا، کس طریقے سے آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، بس اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھے، باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے آپ وہ پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ کوئی سی بھی دعا جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزانہ 70 بار اپنے پیارے رب سے استغفار کرتے تھے، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، کیونکہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، خود بخود رزق بھی بڑھے گا، ایمان کی حرارت بھی تیز ہوگی، اللہ پاک نئے نئے رستے بھی کھلے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے نئے نئے رستے کھلیں تو آپ لوگوں نے روزانہ 70 بار استغفار ضرور کرنی ہے، اور آج اس عمل سے پہلے بھی 70 بار 70 ٹائمز استغفار کرنا ہے۔ کیسے؟ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا، اس طریقے سے استغفر اللہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ذرا دھیان میں رکھیں، استغفر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا اور جان چھٹ گئی، نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے جو آپ کے گناہ ہیں ان کو پر ندامت کریں اور سوچیں کہ میرے رب مجھ سے یہ کبیرہ گناہ ہو گیا، یہ مجھ سے صغیرہ گناہ ہو گیا، مجھے تو معاف کر دے۔ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں رب نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ سب سے خاص درود ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے،
تو بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے, کسی پر ناجائز مقدمہ ہو گیا ہے, کوئی رزق کی تنگدستی اور مقروض ہو چکا ہے, بہت زیادہ قرض بڑھ چکے ہیں. جو بھی آپ کے مقصد ہیں, جو بھی آپ کی حاجت ہے, آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں. آپ لوگوں نے بس اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور اس عمل کو پڑھنا ہے. کوشش یہی کریے گا کہ آپ لوگ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں. اور ایک بات جو آپ کا بارہا سوال رہتا ہے کہ کب وظیفہ پڑھیں, کوئی اس کی حد نہیں. آپ لوگ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں. چاہتے ہیں صبح نماز فجر کے بعد تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں, نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل, آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے, نہ جگہ کی کوئی قید ہے. بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے. اللہ والوں, آپ لوگوں کو بارہا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ بدھ کا دن ہے. یہ دن لاپرواہی میں مت گزاریے گا. آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اب ذرا ایک بار سماعت کر لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے. پہلے تو آپ نے استغفار پڑھ لیا, پھر آپ نے نبی پاک کی ذات پاک پر درود پاک بھی پڑھ لیا. اب اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اللہ والوں, یہ خاص اعمال ہیں, یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اعمال اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں, جو طریقہ, جو ترتیب بتا رہا ہوں, جو تعداد بتاؤں گا, اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو. ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو, چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے. ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں, ترتیب سب سے اہم ہے. آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں. چینی صاف ستھری ہونی چاہیے, کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو. ثابت دانے چینی کے لیے گا. ایک مٹھی چینی لے لیں, ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں. ایک پلیٹ میں ڈال لیں, کٹوری میں ڈال لیں, اس کو اپنے سامنے رکھ لیں. ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں. اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے, اللہ پاک کا اسم اعظم ہے, اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے. اللہ والوں, ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے, ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا, یہ صفت بہت اعلیٰ ہے, اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے. وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو, یا غفارو, یا غفارو, یا غفارو. یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر. ایک معنی ہے درگزر, اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا. درگزر کرنے والا, پردہ پوشی کرنے والا. یا غفارو, یا غفارو, یا غفارو. اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو, ایک صفت ہے یا غفارو. میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں. یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر, لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے. یا غفارو ایک بار ہو گیا, یا غفارو دو بار ہو گیا, یا غفارو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں, یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں, یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے. یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے. مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے, سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں. اگر ہمارے گناہ نہ ہو, ہم لوگ کامیاب ہی رہیں. اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے. تو اللہ والوں, آج آپ لوگوں نے اب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے. اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے, پردہ پوشی بھی فرمائے, کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے, اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے, وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی دیتے ہیں. تو اللہ والوں, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو. یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا. اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے. اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے. اللہ والوں, یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے, اور اس صورت کو نظر بد, جادو, جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے. یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے,
رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ طعنے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والو، اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کریں گے اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا، اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والو جو مانگے گے وہ ملے گا۔ آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ کسی اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، بچہ آپ کا کمزور ہے اس بچے کو پلائیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا، روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے، یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے شفا والی سورت۔ تو اللہ والے سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرد ہے،
جو کہ مستند عمل ہے، اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفور پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں، وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔